پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پھر تیسری قسم کا ذکر کیا، القلب السلیم، پاک دل، بے عیب دل، تندرست دل۔ قرآن مجید میں 23واں پارہ سورہ الصافات آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب وہ اپنے رب کے حضور پاک دل لے کے آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اپنے رب کے حضور پاک دل لے کے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے قلب سلیم کی طرف بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل قلب سلیم پر فائز تھا، آپ کا قلب اقدس پاک تھا۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں جتنے انبیاء و رسول علیہم السلام تشریف لائے، اللہ رب العزت نے نبیوں کے رسولوں کے دلوں کو قلب سلیم پر فائز کیا تھا۔ ہر نبی کا دل، ہر رسول کا دل قلب سلیم پر فائز تھا، سلامتی والا دل، بے عیب دل۔ وہ چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو، ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاسع اور حضرت ذوالکفل، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ انبیاء رسول علیہ السلام کے دلوں کو اللہ رب العزت نے قلب سلیم کی مبارک دل سے فیضیاب کیا تھا۔ تو اس سے خبر ملی کہ نبیوں کے، رسولوں کے دل قلب سلیم دل ہوتے ہیں کہ جو ہر عیب سے پاک دل، ہر کمی سے پاک دل، ہر کجی سے پاک دل، بے عیب دل۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 19واں پارہ سورہ شورى، یہ 26واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 88 کا مطالعہ کریں، 99 نمبر آیت کا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کا دن ہوگا، نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا۔ کون سے بیٹے؟ جو نافرمان ہوں۔ کون سا مال؟ جو حرام سے کمایا گیا ہو۔ رزق حلال کمانا اور رزق حلال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق کرنا، ایثار کرنا، یہ کام آئے گا۔ وہ بیٹے جو محبت الہی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں گے، فرما بردار ہوں گے، دین اسلام کے سنہری اصولوں پر چلیں گے، وہ بیٹے قیامت کے دن کام آئیں گے۔ مگر نافرمان اولادیں، حکم عدولی کرنے والے، قرآنی احکامات پر عمل نہ کرنے والی اولادیں، وہ اس روز کام نہیں آئیں گی۔ مال بھی کام آئے گا،
مگر کون سا؟ جو حلال ذرائع سے کمایا گیا اور اللہ رب العزت کی راہ کے اندر پھر خرچ کیا گیا۔ مگر یہاں اشارہ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کا دن ہوگا، مال اور بیٹے یہ کام نہیں آئیں گے، الا مگر من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ شخص جو پاکیزہ دل لے کے آیا، جو منور معطر دل لے کے آیا، اس کے لیے وہ دن کامیابی کا دن ہے۔ تو دلوں کی تیسری قسم القلب السلیم، یعنی پاک دل، یہ قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔ اور چوتھی قسم القلب السقیم، بیمار دل۔ تو دلوں کی اقسام میں چوتھی قسم قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جو دل ہیں یہ بیمار بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں 10 آیات ایسی ہیں جہاں بیمار دلوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں پہلا پارہ سورہ البقرہ، یہ دوسرا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور خدا نے اس بیماری کو بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ تو جو بیمار دل جس کا ذکر کیا گیا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جو منافق تھے وہ القلب السقیم، بیماری والے دل جو رکھتے تھے، یہ طبقہ منافقین کا طبقہ تھا۔ جس طرح سورہ البقرہ کی ابتدا میں اگر ہم پڑھیں تو جس طرح پہلے رکوع میں 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا کہ مؤمنین اور متقین، پھر اس کے بعد کفار اور منکرین، یہ 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا، پھر آگے پروردگار عالم نے پھر تیسرے گروہ کا ذکر کیا جو منافقین کا گروہ ہے۔ تو پہلا گروہ تو جو متقین اور مومنین کا ہوا، وہ تو دل و جان سے، وہ زبان سے اقرار کیا، دل سے تسلیم کیا، اور قول و عمل سے اور دل و دماغ سے ہر طرح سے ایمان لائے، وہ تو متقین کا، مومنین کا گروہ ٹھہرا۔ اور پھر دوسرا گروہ جو کافروں کا، منکروں کا ٹھہرا، وہ تھا جس نے ظاہراً اور باطناً اسلام کا انکار کیا۔ مگر تیسرا گروہ جو منافقین کا تھا، یہ ایسا گروہ تھا کہ جو زبان سے اقرار کرتے تھے مگر دلوں سے انکار کرتے تھے۔ ان کے دل منکر تھے، ان کے دل السقیم، مریض تھے، بیمار تھے۔ اور یہ تیسرا گروہ کہ اہل مدینہ کا قبیلہ خزرج، اس کا سردار عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا سردار تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ میں مدینہ کا بادشاہ بنوں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آپ مدینہ میں تشریف لائے تو پھر یہودیوں سمیت تمام اقوام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا حکمران تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ٹھہرا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جب اسے مفادات کو نقصان پہنچا
اس دن سے اس نے اسلام اور بانی اسلام کے خلاف مخفی کارروائیاں اور در پردہ سازشوں میں اس وقت سے یہ گروہ سرگرم ہو گیا۔ تو گویا ایمان بالرسالت کے بغیر قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ ایمان کرتا ہے اور اس کے ایمان کے دعویٰ میں جو عقیدہ رسالت اور ایمان بالرسالت اس کے بغیر اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ مردود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 8 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، فرمایا لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا وہ مؤمن نہیں ہے۔ اللہ کو بھی مانا، اللہ پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان، مگر وہ ایمان سے محروم کیوں کر دیے گئے؟ اللہ کو ماننے کے باوجود وہ مومن کیوں نہیں؟ آخرت کو تسلیم کرنے کے باوجود وہ مومن کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان نام ہے ایمان بالرسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ فرمایا میرے حبیب اگر وہ ہمیں مانے، میری ذات کو مانے، میری ہستی کو مانے، ایمان لائیں اور آخرت پر بھی ایمان لائیں، مگر حبیب تجھے نہ مانے تو میرے حبیب ایمان سراسر غلامی رسول کا نام ہے، ایمان سراسر اقرار رسالت کا نام ہے، ایمان سراسر حضور ختمی مرتبت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق کے دل سے تسلیم کرنا، ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور اگر کوئی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سوء ظن رکھتا ہے تو یہ دل کی بیماری ہے اور یہ دلوں کا روگ ہے، یعنی دلوں کو عشق رسول نصیب نہ ہونا، دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقدان ہونا، کمی ہونا، یہ شکل اگر آج کے دور میں ہو تو سمجھیے کہ موجودہ دور میں منافقت کی صورتوں میں ایک یہ بھی صورت ہے کہ دلوں کا محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں کمی پایا جانا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آگے جو ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ تو اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کریں، مختلف مفسرین اعظام نے یہاں پر یخادعون اللہ سے مراد انہوں نے یخادعون رسول اللہ، کہ وہ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اس پر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ عرفان القرآن پڑھیے، اور آپ نے جلیل القدر آئمہ کے حوالہ جات کو اپنے ترجمہ میں صفحہ کے آخر میں درج کیا کہ جس میں تفسیر قرطبی، البیضاوی، البغوی، النصفی، الکشاف، المظہری، زاد المسیر، الخازن، ان تمام تفاسیر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ذکر کیا گیا کہ اس مقام پر مضاف محفوظ ہے، اور یہاں یخادعون اللہ سے مراد یخادعون رسول اللہ، کہ وہ اللہ کو جو دھوکہ دیتے ہیں، اس سے مراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اس پر
امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول درج کیا اس آیت کریمہ کے تحت، یخادعون اللہ والذین آمنون، کہ وہ جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو وہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ امام باغوی فرماتے ہیں معناہ یخادعون رسول اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کما قال اللہ تعالی ان الذین یؤذون اللہ، کہ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ای اولیاء اللہ، وہ اللہ کے محبوب بندوں کو اذیت دینا مراد ہے۔ پھر امام نسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کا ذکر کیا، قد رفع اللہ منزلۃ النبی، کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو بلند کر دیا، اور حضور کی نسبت منافقین کی مخادعت کو خود اپنی نسبت مخادعت قرار دیا۔ پھر تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی فرماتے ہیں یخادعون اللہ سے مراد یخادعون رسولہ، کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید اس بات کو بڑے واضح انداز سے ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 5واں پارہ سورہ النساء، یہ چوتھا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف آ جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، تو فرمایا حبیب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے سے یہ گریزاں نظر آتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی طرف تو آتے ہیں، قرآن کی طرف تو آتے ہیں، قرآن کی حاکمیت کی طرف تو آتے ہیں، مگر جب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں رأیت المنافقین، آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں، یصدون عنک صدودا، کہ وہ آپ کی بارگاہ کی طرف آنے سے سر جھٹک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف تو جائیں، قرآن کی طرف تو جاتے ہیں، مگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں جائیں؟ تو آپ کی ذات کی طرف، آپ کی بارگاہ کی طرف آنے سے جو کتراتے ہیں، گریزاں رہتے ہیں، انہیں منافق کہا گیا ہے۔ پھر آپ قرآن مجید میں 28واں پارہ سورہ المنافقون 63واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 5 دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، وہ تمہارے حق میں استغفار کریں، معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری معافی طلب کریں، آؤ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رسول کی طرف آؤ معافی کے لیے، لوّوا رؤوسہم، وہ اپنے سر کو جھٹک دیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، ورأیتہم یصدون، کہ وہ گریزاں رہتے ہیں، کتراتے ہیں، وہم مستکبرون، اور پھر وہ تکبر کرتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں آنے سے کتراتے ہیں، آپ کی خدمت عالیہ میں آنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کے حق میں نازل ہوئی، جب اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بخشش طلبی کے لیے کہا گیا کہ رسول کی بارگاہ میں آؤ، حضور کی بارگاہ میں معافی کے لیے آؤ، بخشش کے لیے آؤ، جب اسے کہا گیا وہ سر جھٹک کر کہنے لگا کہ میں ایمان بھی لا چکا
رسول کے کہنے پر زکوٰۃ بھی دے چکا۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ فقط یہی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں، سجدہ بھی کروں۔ امام طبری تفسیر طبری میں، کشاف میں، نصفی میں، بغوی میں، خازن میں، سب تفاسیر کے اندر یہ لکھا کہ سر جھٹک کر کہہ رہا ہے کہ میں زکوٰۃ بھی دے چکا، ایمان بھی لا چکا، اب کیا میں اس رسول کو سجدہ بھی کروں؟ تو اس طرح کے کلمات کہ رسول کے در کی طرف آنے سے کترانا، یہ منافقت ہے۔ حضور کی بارگاہ کی طرف بخشش کے لیے نہ جانا، یہ منافقت ہے۔ اور ایمان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ ایمان نام ہے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان نام ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اس طرح فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور خدا ان کے امراض کو، مرض کو اور بڑھا رہا ہے۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا چھپانا یہ دلوں کا مرض ہے، یہ نفاق ہے، یہ باطنی بیماری ہے۔ تو لہٰذا وہ خوش نصیب جو امراض کی اصلاح کے لیے اور باطنی بیماری کی شفا یابی کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے، وہ خوش نصیب تھے کہ ان کے قلب و باطن پر وہ صحت و تندرستی، صفائی و نورانیت میسر آتی تھی۔ پھر آگے چل کر انہوں نے ہزاروں دلوں کو تازگی زندگی بخشتے تھے۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بغض اور عناد، حسد اور عداوت، یہ منافقت ہے۔ پھر ان منافقین کی یہ بھی علامت بیان کی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو، شرانگیزی نہ کرو، تو فساد فی الارض کا معنی ظلم، زیادتی، بے اصولی، ناانصافی، حق تلفی، استحصال، اسم و عدوان، گمراہی و دلالت، شرانگیزی، فتنہ پروری، منافقت، منافرت، تخریبی اور سازشی کارروائیاں، اور منفی انداز فکر اور عمل، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد نہ کرو، تو اس کے تحت منافق وہ تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی تفسیر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے، اور اس میں تقریباً 8ویں آیت سے لے کر 20 نمبر آیت تک تقریباً 20 ایسی علامتیں ہیں جو آپ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کی۔ تفسیر سورۃ البقرہ، تفسیر منہاج القرآن، اس میں فرمایا کہ منافقین کی علامتوں میں پہلی علامت کہ دعویٰ ایمان فقط زبانی کرنا اور باطن کا اس کی تصدیق سے خالی ہونا۔ دوسری علامت محض توحید اور آخرت پر ایمان لانا، اسی کافی سمجھنا، اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس قدر ضروری نہ سمجھنا۔ تیسری علامت دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا، تو مکر و فریب کی نفسیات۔ چوتھی علامت یہ سمجھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفاق سے، منافقت سے بے خبر ہیں۔ اور پانچویں علامت قلب و باطن کا بیمار ہونا۔ چھٹی علامت جھوٹ بولنا۔ ساتویں علامت فساد انگیزی کرنا۔
8ویں علامت دوسروں کو بیوقوف سمجھنا اور خود کو اہل عقل اور دانے سمجھنا۔ 9ویں علامت امت مسلمہ کی اکثریت کو گمراہ تصور کرنا۔ 10ویں علامت اجماع امت کی پرواہ نہ کرنا۔ 11ویں علامت اہل حق کے استہزاء کی نفسیات۔ 12ویں علامت مسلمانوں پر طنز، طعنہ زنی اور ان کی تحقیر و تمسخر کے درپے ہونا۔